السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہے تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ ہم خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دی ہے وہ اولاد کی نعمت ہے۔ اب ہم اولاد کی نعمت کے ملنے پر اس کی قدردانی کرتے ہیں یا ناقدری کرتے ہیں، یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ اللہ نے اولاد کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے اور اولاد کی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ اگر ہم اس اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں، اس کو صحیح تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، صحیح راستے پر چلانے کی فکر کرتے ہیں، تو گویا یہ اولاد کی نعمت ملنے پر ہم اس کی قدردانی کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں، اس کی کیسی تربیت ہو رہی ہے، اس کی کیسی ذہن سازی ہو رہی ہے اور وہ کس راستے پر جا رہا ہے، تو گویا کہ ہم اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلائے، یعنی خدا تعالیٰ کے احکام کو ماننے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ لیکن اس کے والدین جو ہے اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطری طور پر اس کے اندر اللہ کے احکام کو ماننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن کچھ خارجی عوامل ایسے ہیں جو اس کے اندر بہت ساری روحانی بیماریوں کو پیدا کر دیتے ہیں۔ ان خارجی عوامل میں سے دو سر فہرست ہیں۔ نمبر ایک ماحول، نمبر دو تعلیم۔ جس سلسلے میں ہم اور آپ غفلت کے شکار ہیں وہ ہے ماحول، کہ ماحول کا اثر بچوں پر ایسے تو ہر ایک پر پڑتا ہے، لیکن بچوں پر خاص طور سے زیادہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ماحول سازی کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ بے شمار مواقع پر اللہ کے نبی نے ہمیں ماحول سازی، ماحول کو بہتر بنانے کی تعلیم دی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ نماز جو سب سے اہم ترین عبادت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ فرض نماز کے علاوہ دیگر سنن و نوافل کو اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ فقہا لکھتے ہیں کہ قبلیہ اور بعدیہ سنتوں کو گھروں میں پڑھنا بہتر ہے۔ اس سے یہ بات ہم سب کے ذہن میں آتی ہے اور یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مسجد جیسے پاکیزہ جگہ کو چھوڑ کر جب گھروں میں نماز پڑھنے کی تعلیم دے رہے ہیں اور پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کی صرف وجہ ایک یہی ہو سکتی ہے کہ گھر کے اندر دینی ماحول پیدا ہوگا، ہماری اولادیں، ہمارے بچے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر ہماری نقالی کریں گے اور نماز کی اہمیت اس کے ذہن میں خود بخود بیٹھ جائے گی۔ ذرا سوچیں کہ نماز جیسے اہم عبادت کو گھر میں انجام دینے کی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، گھر کے ماحول کو سازگار اور گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ بچے کے اندر جو ہے ماحول کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے کسی چیز کو اخذ کرنے اور کسی چیز کو محفوظ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے فطری طور پر بچے کے اندر زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اور اس کی مثال ہم لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب کسی کو بولتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے الفاظ یاد کرتے ہیں،
اور جب کسی کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے چلنے کے انداز سیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب کسی کو گالی دیتے ہوئے سنتا ہے تو پھر گالی کے الفاظ خود بخود اس کی زبان پر چڑھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بچہ کسی چیز کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو خود بخود وہ اس کو کرنے لگتا ہے۔ بچے کے اندر نقالی کی صلاحیت بہت زیادہ موجود ہوتی ہے، اس لیے ہم گھر کے اندر اگر خاموش پیغام دینا چاہتے ہیں، خاموش طریقے سے بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو گھر کے ماحول کو آپ بہتر بنائیں۔ اب دیکھتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر گانا جو ہے وہ گنگناتے رہتے ہیں، وہ کہاں سے سیکھتے ہیں، کہاں سے یاد کرتے ہیں؟ بالکل واضح ہے، یا تو ہماری زبانوں سے سنتے ہیں یا موبائل کے ذریعے سے وہ ان سب چیزوں کو سیکھتے ہیں، اور وہ لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے، محض دیکھ کر اور سن کر ان سب باتوں کو اور ان سب جو ہے عادات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہت ہی بہتر ہوگا اور ہماری اولادیں ہماری فرما بردار بنے گی اور ہمارے مستقبل کے کام آئے گی۔ اور ایک عجیب کیفیت ہم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ جب ہم اور آپ دنیاوی اعتبار سے اپنے چھوٹے بچوں کو کوئی کام سکھلانا چاہتے ہیں یا کوئی چیز اس کو سکھلانا چاہتے ہیں تو محض کہنے پر اکتفا نہیں کرتے، صرف یہ کہہ کر ہم خاموش نہیں ہو جاتے کہ بیٹا کھانا کھا لو۔ اگر چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم سا بچہ ہے جو ہے وہ ابھی اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں جانتا ہے، اس کو کہنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ نوالا بنا کر، لقمہ بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس سے بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے تو پھر اپنے ہاتھوں سے پہلے لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بیٹا اس طریقے سے کھایا جاتا ہے۔ اور اگر اسے بولنا سکھلانا ہو تو پھر ہم بول کر دکھلاتے ہیں کہ بچہ اے بیٹا اس طریقے سے بولا جاتا ہے، اسے اسے امی کہنا چاہیے، اسے ابو کہنا چاہیے، اسے دادا کہنا چاہیے۔ یعنی ان سب باتوں کو سکھلانے کے لیے محض ہم باتوں سے کام نہیں لیتے بلکہ کر کے دکھلاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے دینی اعتبار سے اگر ہم بچے کا دینی مزاج بنانا چاہتے ہیں تو کہنے پر اکتفا نہیں کرنا ہوگا بلکہ گھر کے اندر ہمیں خود کر کے دکھلانا ہوگا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں امید ہی نہیں بلکہ خدا کی ذات سے یقین ہے کہ ہمارے بچے انشاءاللہ بہت ہی بہتر ثابت ہوں گے اور مستقبل میں ہمارے بھی کام آئیں گے، اور ہمارے بچے ایک مثالی بچے ثابت ہوں گے۔ ہماری اولادیں معاشرے کے جو ہے خرابیوں کو دور کرنے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔